تو وہ جب آئے، جب وہ مکہ میں انہوں نے اپنے بیٹے کو چھوڑا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ لاسٹ چیز ہم نے جو چھوڑ دی تھی وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، چھوٹی سی چیز ہے۔ The lineage of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. His name is Muhammad bin Abdullah bin Abd al-Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahr bin Malik bin Nasr bin Kinana bin Khuzaymah bin Mudrika bin Ilyas bin Muzar bin Bizar bin Ma'ad bin Adnan۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے۔ باقی کچھ آپ علماء کو سنیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا شجرہ نسب آدم علیہ السلام تک پہنچا دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام تک پہنچانا یا اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام تک پہنچانا، اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس کا کوئی ریفرنس موجود نہیں ہے، اس کی ضعیف روایت بھی موجود نہیں ہے۔ تو جتنی بھی روایات ہیں وہ موضوع روایات ہیں۔ موضوع اور ضعیف روایات میں فرق ہوتا ہے۔ موضوع روایات ہوتی ہیں جو فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں، جو بنائی گئی ہوتی ہیں۔ ضعیف ہوتی ہے جس میں میموری کی کمی ہوتی ہے، عدالت، بندہ گناہ کرتا ہوتا ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے اس کی روایات کو موضوع روایات کہتے ہیں، اور وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج یا شجرہ نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے اس کی روایات موجود نہیں ہے۔ عدنان تک ہمیں معلوم ہے کہ وہاں تک جاتا ہے، اس کے بعد کا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور پھر عدنان سے آگے اسماعیل علیہ السلام تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب جڑتا ہے۔ آ جائیے سیرہ انٹینسو کے سیکنڈ ڈے کے نوٹس پر۔ سچویشن آف عربیہ بیفور اسلام، اسلام سے پہلے اہل عرب کا یا عرب کے ممالک کا حالات کیا تھے؟ سب سے بنیادی چیز ان کے اندر عقیدہ کی کرپشنز آ گئی تھی، اور اس میں آئیڈل ورشپنگ شروع ہو گئی تھی۔ although they were the people of Ibrahim, they were the descendants of Ibrahim and Ismail علیہ السلام, and they were pure people initially. یعنی اسماعیل علیہ السلام كان حنیفا من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام was حنیف، was sincere, was مخلص، he was not from the مشرکین، كان حنیفا ولم يكن من المشرکین، and he was not from the مشرکین، he was from the موحدین. He was the first person as it is said انا اول المسلمین، کہ میں سب سے پہلا مسلمان، یعنی he was the موحد، he was the person of توحید، he was the flag bearer of توحید۔ بلکہ دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ کون تھے؟ حنیفا مسلمہ، حنیف تھے اور مسلمان تھے۔ وما كان من المشرکین، he was not from the مشرکین۔ لیکن بہرحال وقت آگے بڑھتا گیا، اور ایک شخص تھا لحی کر کے اس کا نام تھا، مجھے اس کا نام ابھی یاد نہیں آ رہا، وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے عقیدہ کی کرپشن لے کے آیا۔ وہ بیسکلی کاروباری آدمی تھا۔ وہ جب دوسرے علاقوں میں گیا اور وہاں پہ دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ اچھا ماڈل ہے کہ میں یہ لا کر لوگوں کو بیچوں، لوگوں کو سمجھاؤں کہ یہ تمہاری مناجات پوری کرتا ہے، یہ تمہاری باتیں پوری کرتا ہے، یہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، یہ تم اس سے جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا، تمہیں نفع پہنچائے گا، تمہیں نقصان سے روکے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے کہا کہ اچھا بزنس آئیڈیا ہے کہ میں یہ یہاں سے لے کر مکہ والوں کو بیچ دوں، مکہ والوں کو سمجھاؤں، ان کو بتاؤں دیکھو وہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، ان کو یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، لحی کو دیکھا ہے کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیوں کے بل لپٹا ہوا ہے، اور وہ مطلب تڑپ رہا ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہ اس کی سب سے پہلے جو اہل عرب میں یا مکہ والوں کے اندر جو کرپشن لے کر آیا عقیدے کا، وہ یہ شخص تھا۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ من دون اللہ، یہ دونا کے دو معنی ہوتے ہیں۔ دونا کا ایک مطلب ہوتا ہے اللہ کے علاوہ، اور ایک مطلب ہوتا ہے اللہ سے نیچے والا، یعنی دونا نیچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دونا علاوہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر دون اللہ یعنی اللہ کے ساتھ اللہ کے نیچے والوں کو بھی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ meaning that not just یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ اور بتوں کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ تو ما لا یضرهم،
جو نہ ان کا نقصان پہنچا سکتے ہیں، ولا ينفعهم، اور نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ويقولون، اور کہتے ہیں هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ لوگ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں ہمیں، یعنی یہ جو بت ہیں، یہ جو بت ہیں، اصنام ہیں، یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. And subhanallah, the similar corruption we can see in our society. مزار پرستی کیا ہے؟ This is the same, that people go there and say کہ یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہماری سفارش کر دیتے ہیں اللہ کے ہاں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ ہمیں ہماری بات اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. یعنی سبحان اللہ، سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ تم جب بھی اللہ کو پکارتے ہو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ ہمیں ان پیروں کی، ان بزرگوں کی، ان مزار والوں کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم اللہ تک پہنچیں. although ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اچھے لوگ نہیں تھے، وہ بزرگ تھے، وہ محترم تھے، وہ بہت اللہ کے ولی تھے، لیکن ان کے مرنے کے بعد تعلق ختم ہو گیا. اب جو بھی شخص ہے وہ اپنے لیے خود دعا کرے، یا کسی اور نیک شخص جو زندہ ہے اس سے جا کے کہہ دے کہ آپ دعا کریں، مردہ کے ساتھ آپ کا تعلق اب ختم ہو گیا. تو بہرحال یہ عمر ابن لحی نام تھا اس کا، مجھے یاد آ گیا، عمر ابن لحی اس شخص کا نام تھا جس نے سب سے پہلے اہل مکہ کے اندر آئیڈل ورشپنگ شروع کرائی. تو یہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ کون ہے، قل من یرزقکم من السماء الی الارض، ان سے پوچھو کہ کون ہے جو آسمان سے رزق دیتا ہے، اور کون ہے من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون ہے جو زندہ سے مردہ کرتا ہے اور مردہ سے زندہ کرتا ہے، کون ہے من یدبر الامر، جو تدبیروں کے فیصلے کرتا ہے، معاملات کے فیصلے کرتا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللہ، تو وہ بہت جلد کہیں گے اللہ. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کو رب نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو رب مانتے تھے، لیکن اللہ کی الوہیت میں لوگوں کو شریک کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے، اللہ کی ربوبیت میں شریک نہیں کرتے تھے. یہ تو صرف ایتھیسٹ ہیں آج کے جو اللہ کی ربوبیت کا بھی انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ کو رب بھی نہیں مانتے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو اللہ کو رب نہیں مانتا، یعنی کوئی نہ کوئی سپر پاور، سپر بینگ، ایک ذات، ایک خالق، ایک کریٹر کے اوپر ہر کسی کا بلیف ہے. چاہے وہ ہندوازم کو اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے آپ کرسچینٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں، جوڈائزم کو اٹھا کے دیکھ لیں، بدھ مت کو اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں ایک خالق کا تصور ضرور ہے، ایک کریٹر کا تصور ضرور ہے. لیکن اب یہ ایتھیزم کی تحریک کے بعد لوگوں کے اندر سے یہ خالق کا تصور جاتا جا رہا ہے، حالانکہ یہ آپ کے ان بلٹ ہے. اس پہ کبھی انشاءاللہ اور گفتگو کریں گے. So this was the first corruption in عقیدہ. The second was practicing omens. So basically وہ کرتے یہ تھے کہ پرندوں کو اڑاتے تھے. جب ان کو مثال کے طور پہ ان کو کوئی کسی سفر پہ جانا ہوتا تھا تو وہ کبوتر لیتے تھے، کبوتر کو اڑاتے تھے یوں کر کے، اور اگر کبوتر رائٹ سائڈ پہ چلے جائے وہ کہتے تھے ہاں آج کا دن اچھا ہے، آج ہمیں جانا چاہیے. اور اگر وہ لیفٹ کی طرف جاتا تھا تو کہتے نہیں نہیں آج کا دن برا ہے. اسی طریقے سے وہ ایروز چلاتے تھے، اگر ایرو ہٹ کر گیا تو اچھا ہے، اگر ایرو ہٹ نہیں کیا تو برا ہے. اس طرح کے ان کے کانسیپٹ سے جو پوری سپرسٹیشس بلیفس ہیں. ہاں پتہ نہیں، سپرسٹیشس بلیف تھے ان کے، اور ان سپرسٹیشس بلیفس کے اوپر وہ اپنی پوری زندگی کا انحصار کرتے تھے، اپنی پوری زندگی ان کے اس پہ چلتی تھی. سبحان اللہ. ناؤ یو کین سی دا سملر تھنگز ان آور سوسائٹی. سپرسٹیشس بلیف جو اگلا بھی آ رہا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ الو کی آواز سن لیتے تھے، یا اگر کوے کو دیکھ لیتے تھے تو کہتے تھے آج کا دن برا ہے. شوال میں شادیاں نہیں کرتے تھے، جیسے کہ ہمارے ہاں کب شادیاں نہیں ہوتی؟ محرم میں شادیاں نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، سپرسٹیشس بلیفس ہیں یہ سارے. تو ان کے بھی یہی سپرسٹیشس بلیفس تھے، بلی، کالی بلی اگر رستہ کاٹ لے تو دن برا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سارے وہ سپرسٹیشس بلیف ان کے اندر بھی موجود تھے، اور ہماری شریعت نے آ کر ان سارے سپرسٹیشس بلیفس کو ختم کر دیا. ہاں، شریعت نے ایک فعل کو
جائز رکھا ہے. یعنی فعال کے دو طریقے ہیں, ایک ہے نیگیٹو فعال, دوسرا ہے پازیٹیو فعال. نیگیٹو فعال یہ ہوتی ہے کہ آپ چیزوں سے نیگیٹو پرسپیکٹیو لیں, نیگیٹو سپرسٹیشس بلیفس یا سپرسٹیشس تھاٹس لیں نیگیٹیولی. یعنی آج کا دن برا ہے, آج تو بہت برا ہو جائے گا, یہ اس نے مجھے ایسے کیوں کہا, وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک ہوتا ہے اچھا فعال لینا, کہ کسی نے آپ کو کوئی خوشخبری آ کے سنائی, آپ کی تعریف کر دی, آپ کو کہا کہ مجھے امید ہے کہ آج تمہیں یہ ہوگا, تو آپ اس سے اچھی ازمپشنس لیتے ہیں, اچھی امید رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. شریعت نے اس کو جائز رکھا ہے. یہ پازیٹیو فعال ہے جس کو شریعت نے, جیسے اچھے نام رکھنا, بچوں کے اچھے نام رکھنا, یہ فعال ہے ایک طرح سے, لیکن یہ جائز ہے. شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ بالکل کرو, اپنے اچھے نام رکھا کرو. شریعت ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یہ فلاں بندہ میرے ساتھ جڑ گیا یا اس میں یہ امپلائیز رکھ لیے تو رزق اس کی وجہ سے رزق, یہ سپرسٹیشس بلیف اگین نیگیٹو ہے. ہاں پازیٹیو رکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ آ گیا, دیکھو اس بندے کے آنے کی وجہ سے میری زندگی میں برکتیں آ گئیں, نو پرابلم. ہاں برکت والے آسپیکٹ سے کوئی مسئلہ نہیں. جیسے آپ اولاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری بیٹی ہوئی ہے تو میری اس وقت سے میری زندگی میں برکتیں آنا شروع ہو گئیں, میرے رزق میں برکت آنا شروع ہو گئی, بڑھنا شروع ہو گیا, وغیرہ وغیرہ. اور یہ پازیٹیو ہے انشاءاللہ, اس میں کوئی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ I once had a conversation with someone around this topic of visiting shrines and making duas to them. As they said, you ask your mother to pray for you, don't you? Is that safe too? اوکے. سوال یہ ہے کہ ہم اپنی والدہ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں اور وہ دعا کرتی ہیں, تو کیا یہ شرک ہے؟ دیکھیں میں نے جب کہا تھا کہ زندہ سے آپ دعا کروا سکتے ہیں, زندہ سے آپ دعا کروا سکتے ہیں, چاہے آپ کی والدہ ہوں, چاہے آپ کوئی ولی اللہ ہوں, کوئی نیک عالم دین ہوں, کوئی نیک شخصیت ہو, آپ ان سے جا کے دعا منگوا سکتے ہیں. اور اس کی دلیل ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعائیں کی, لوگ آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور دعا کرواتے تھے. اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب عمرے پہ جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اخی لا تنسانا فی دعائک, او مائی برادر ڈو ناٹ forget me in your prayers, remember me in your prayers. سو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں. لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کسی سے دعا کروائیں, ہم اس کی دلیل کے منتظر ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی دلیل ہمارے پاس قرآن و حدیث پہ نہیں ہے کہیں پر بھی. قرآن و حدیث میں بلکہ اس کا اپوزٹ آیا ہے کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا, بلکہ عمر بن خطاب تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, بارشیں نہیں ہو رہی تھیں, ان کے پاس گئے اور کہا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے ہم ان سے کہتے تھے دعا کریں, اور وہ دعا کرتے تھے تو بارش ہو جایا کرتی تھی. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں ہے تو ہم آپ کے پاس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس, ان کے چچا کے پاس آئے ہیں کہ وہ دعا کریں. اور پھر عباس رضی اللہ عنہ نے دعا کی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کہ زندہ سے دعا کرائی جا سکتی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہاں موجود تھی, مدینہ میں موجود تھی. عمر بن خطاب مدینہ میں ہی موجود تھے, امیر المؤمنین تھے ادھر. تو اگر دعا کروانا ہوتا, اگر یہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے کس کے قبر پہ جا کے دعا کروانا جائز ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن عمر بن خطاب اللہ کے وسلم کے چچا کے پاس گئے. پھر ان کے اندر مورل کرپشنز بھی تھیں, ٹرائبل وارز اینڈ وائلنس. سالوں سال, 30 سال, 20 سال, 40 سال چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگ و جدال شروع ہو جاتا تھا. 40 سال تک چلتا تھا. مثال کے طور پر یہ بسوس وار کا آپ کے پاس لکھا ہوا ہے, یہ 30 سال تک گئی. اور ایک اونٹ نے ایک پرندے کے ایگز کے اوپر پاؤں رکھ دیا تھا اور وہ ٹوٹ گئے تھے, اور اس کی وجہ سے ٹرائبز کے اندر وار شروع ہو گئی. اسی طریقے سے دا دہیز اینڈ دا گبرا وار 40 ایئرس تک چلی, اور اس کے پیچھے کیا تھا کہ ہارس ریس کے اندر کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے جنگ و جدال شروع کر دی.
یعنی 30 سال 40 سال ایک جنگ رہی ہے، اور اتنی چھوٹی بات پہ کوئی جانور کسی اور کے کھیت سے جا کے کھا لیتا تھا، اس پہ شروع ہو جاتی تھی، کوئی جانور کسی کے جانور کو مار دیتا تھا تو اس پہ جنگ شروع ہو جاتی تھی، اور 40 سال تک یہ جنگیں رہا کرتی تھی. اسی طریقے سے کنزمپشن آف فاربڈن فوڈز، وہ خون پیتے تھے اور مرے ہوئے جانور کھاتے تھے، اور کوئی اس بارے میں کوئی حیا اور کوئی شرم اور کوئی یعنی انٹرنل فطرت ان کی نہیں جاگتی تھی کہ بھائی یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، نہ یہ آپ کی دین کے لیے اچھا ہے، نہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہے. اسی طریقے سے کعبہ کا طواف کرتے تھے برہنہ ہو کر، نیکڈ. کعبہ کا طواف کریں، اور اگر میں نے جیسے آپ کو کہا کہ وہ عبادت کرتے تھے اللہ کی، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن چیزیں ایڈ کی ہوئی تھی دین کے اندر. ایک شرک کیا ہوا تھا، اور دوسرا بدعات ایجاد کی ہوئی تھی. یہ بدعت ہے کہ وہ کعبہ کا طواف کرتے تھے برہنہ ہو کر، اور وہ اپنے کپڑے اتار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جن کپڑوں میں ہوتے ہیں وہ گناہ گاروں کے کپڑے ہیں، تو ہم تو نہیں پہن سکتے وہ، تو وہ برہنہ ہو کر، نیکڈ ہو کر کعبہ کا طواف کرتے تھے، سوائے اہل قریش کے. وہ اہل قریش کو ایک سیکرٹ سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کعبہ کے رکھوالے ہیں، کعبہ میں جو لوگ آتے ہیں، حجاج آتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، تو ان کے لیے ایکسیپشن تھی. باقی دنیا سے جتنے لوگ بھی دین ابراہیمی کو فالو کرتے تھے، خاص طور پہ اسماعیلی کو، تو وہ آ کے طواف کرتے تھے. اسی طریقے سے ان کے ہاں میرج کی فارمز بڑی عجیب تھیں، اور وہ پوری کی پوری زنا اور جاہلیت پر مبنی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، جاہلیت کے زمانے میں 4 طرح کے نکاح ہوا کرتے تھے. ایک پہلا تو سملر ٹو آور ٹائپ آف نکاح، جس طرح ہم آج نکاح کرتے ہیں اسی طریقے کا نکاح ہوتا تھا، کہ یعنی ایجاب و قبول، ولی ہونا، ولی کی شرط کے بعد، یعنی پراپر طریقے سے ہوتا تھا. دس واز دا فرسٹ ون. اور یہ جو اس وقت کے جو نوبل لوگ تھے وہ اس طرح کی شادیاں کیا کرتے تھے. سیکنڈ ٹائپ واز دیٹ اے مین would say to his wife after that she had become clean from her period, send for so and so and have sexual intercourse with him. Her husband would then keep away from her and would never sleep with her till she got pregnant from the other man with whom she was sleeping. When her pregnancy became evident, her husband would sleep with her if he wished. یعنی سبحان اللہ، پاک ہونے کے بعد وہ اپنی وائف کو بھیج جایا کرتے تھے کہ جاؤ اس کے پاس، کسی نوبل شخص کے پاس بھیج دیتے تھے کہ جاؤ اس سے جا کر زنا کرو، اور جب وہ پریگننٹ ہو جاتی تھی تو پھر اس کے ساتھ وہ تعلق رکھتے تھے، اور ادروائز نہیں رکھتے تھے. یعنی ان کو اگر وہ پریگننٹ نہیں ہوتی تھی تو نہیں رکھتے تھے. تھرڈ ٹائپ was that a group of less than 10 men would assemble and enter upon a woman, and all of them would have sexual relations with her. If she became pregnant and delivered a child, and some days had passed after delivery, she would send for all of them and none of them would refuse to come. یعنی ان کے اوپر فرض تھا کہ وہ آئیں، اور پھر وہ کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیتی تھی. مثال کے طور پہ وہ 10 کے 10 لوگ موجود ہیں، کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیا کہ تم اس بچے کے باپ ہو، اور پھر وہ ٹیک کیئر کرتا تھا، وہ اس بچے کا باپ بن جاتا تھا without knowing who is the real father, who is the actual father. And then the fourth was that many men would enter upon a lady and she would never refuse anyone who came to her. Those were the prostitutes who used to fix flags at their doors as signs. وہ اپنے گھروں کے باہر لال جھنڈے لگایا کرتی تھی کہ ہم اویلیبل ہیں، اور لوگ آتے تھے اور ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. اور جب بچہ ہو جاتا تھا تو وہ قیافہ شناس کہتے ہیں، یعنی جو اندازہ لگا دیتے ہیں کہ یہ چہرہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ کس کی اولاد ہے، یہ کس کی اولاد ہے. تو وہ قیافہ شناس کو بلاتے تھے، اور قیافہ شناس جو ہے نا وہ دیکھتا تھا لوگوں کو، جتنے لوگوں کے ساتھ بھی تعلق میں رہی ہو وہ خاتون، ان سب کو دیکھتا تھا، اور پھر کسی ایک کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ تم اس بچے کے باپ ہو، اور پھر وہ اس کی ذمہ داری لے لیا کرتا تھا.
یعنی یہ ایکسپرٹس تھے، قیافہ شناس ایکسپرٹس تھے، اور اللہ کے یہ زید بن حارثہ اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید کے معاملے کے اندر بھی یہ معاملہ پیش آیا تھا کہ لوگ تانے دیا کرتے تھے کہ اسامہ زید کا بیٹا نہیں ہے، اسامہ زید کا بیٹا نہیں ہے۔ ایک دن دونوں سو رہے تھے تو ایک قیافہ شناس آیا، اس نے جب دیکھا کہ ان دونوں کے پاؤں دیکھے تو پاؤں دیکھ کے بتایا کہ یہ باپ بیٹے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے اور اسامہ بن زید اور زید بن حارث خوش ہو گئے کہ الحمدللہ، یعنی جو رسم تھی ایٹ لیسٹ پہلے وہ تو دیور کنفرم کہ آبویسلی یہ باپ بیٹے ہی ہیں، لیکن آبویسلی لوگوں میں باتیں مشہور ہو گئی تھیں، تو جو باتیں مشہور ہو گئی تھیں اس کو بھی اس قیافہ شناس نے ختم کر دیا تھا۔ بہرحال دیور ایکسپرٹس، اور وہ اس طرح کے کام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام میرجز ختم کر دی سوائے ایک کے، اور وہ ہے نکاح۔ نکاح کے علاوہ سارے طریقہ کار سب کو ختم کر دیا۔ تو یہ ان کے ہاں مورل کرپشن تھی، یعنی آپ سوچیں تو صحیح وہ زمانہ وہ کون سا زمانہ ہوگا۔ پھر اپنے بچوں کو قتل کر دینا، اور خاص طور پہ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دینا، اور اس کی وجہ ایک وجہ یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ رزق کی کمی کا باعث سمجھا کرتے تھے، فائنینشیل ہارڈشپس کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پریکٹس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ اپنی اولاد کو کم رزق کی وجہ سے قتل نہ کرو، بلکہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ یعنی جو کھانا ہم تمہیں کھلاتے ہیں، تمہیں کون کھانا کھلاتا ہے؟ اللہ، تو ان کو کیوں نہیں کھلائے گا؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین میں کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے، کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے پاس نہ لکھا ہوا۔ سو ہر چیز کا رزق اللہ نے آلریڈی رزق لکھا ہوا ہے، تو جب رزق لکھا ہوا ہے تو کیوں ہم اپنے بچوں کا قتل کریں؟ اور اس میں سائیڈ پوائنٹ ہے کہ جو لوگ اپنی اولاد نہیں کرتے اس وجہ سے کہ اگر اولاد ہو جائے گی تو رزق کہاں سے آئے گا، فائنینشیل اسٹیبلٹی کہاں سے لائیں گے، یہ بات غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے اور توکل علی اللہ کے خلاف ہے۔ باقی کسی اور ریزنز کی وجہ سے آپ روک سکتے ہیں، لیکن رزق کی فراوانی، رزق کی فائنینشیل ریزنز کی وجہ سے آپ اپنے بچوں کو اس دنیا میں آنے سے روکیں، یہ جائز نہیں ہے۔ خیر اس کی فقہی معاملات میں اس میں نہیں جا رہا کہ کب جائز ہے کب ناجائز ہے۔ ولا تقتلوا، دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا، اپنی اولاد کو خشیۃ املاق کی وجہ سے قتل نہ کرو، نحن نرزقهم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان قتلهم کان خطأ کبیرا، ان کا قتل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس میں اگین سائڈ پوائنٹ، پریگننسی میں ابورشن ایک حد تک جائز ہے اور ایک حد تک ناجائز ہے، جب تک اس کے اندر روح 40 دنوں تک آپ کے پاس اجازت ہوتی، 40 یا 80 دنوں تک، اس کے بعد جب اس کے اندر روح آ جائے، جب اس کے اندر روح آ جائے اس کے بعد it is haram to kill them except there is serious health issues، except if there is serious health issue، اس کے علاوہ حرام ہے کہ آپ ابورشن کروائیں۔ اسی طریقے سے اولاد کے بارے میں جب ان کے ہاں بیٹی ہوا کرتی تھی تو وہ ان کے چہرے مسخ ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کہ جب ان میں سے کسی ایک کو خبر دی جاتی ہے بالانثیٰ، اولاد بیٹی کی اولاد ہوئی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے، ظل وجہ، تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، ان کے چہروں پر پھٹکار آ جاتی ہے، ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، مسودًا وہو کظیم، کہ ایسے لگتا ہے جیسے ان پہ بہت بڑا کوئی غم ٹوٹ کے گرا ہے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اور وہ اس خوشخبری کو، اللہ کہہ رہے ہیں بشرا،
یہ خوشخبری ہے. اس خوشخبری کو لوگوں سے چھپاتے ہیں اور اس کو زمین کے اندر ام یدسہ فی التراب زمین کے اندر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. الا ساء ما یحکمون کیا ہی بری خبر ہے, کیا ہی برا فیصلہ ہے ان کا. تو کیا ہی برا فیصلہ ہے. یہ جو فیصلہ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ ہم بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو ہمارے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار اب ذمہ داری لینی پڑے گی, پھر میری بیٹی ہوگی, اب اس کے یعنی وراثت جو ہے میری تقسیم ہو جائے گی, میری وراثت جو ہے وہ اوروں کے یہاں چلے جائے گی وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے کانسیپٹس ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی موجود ہیں. یعنی اگر ان کے ہاں کوئی بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو بڑا عجیب محسوس کیا جاتا ہے, عورت کو تانے دیے جاتے ہیں, عورت کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے. اور سبحان اللہ یہ شریعت اس کو ختم کرنا ہے. بلکہ شیخ اکرم ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت شریعت کی نگاہ میں ایک رحمت ہے, ایک نعمت ہے. اور اگر مردوں کو عورت کی عظمت کا معلوم ہو جائے تو ہر مرد یہ چاہے گا کہ عورت بن جائے وہ. although obviously ایسنس سے سمجھ لیں, ہم فیمنسٹ انداز سے ہم اسلامک فیمنزم کی قائل نہیں ہیں کہ ہم وہی چیز جو یعنی ایک ہے نا کہ آپ ایک تو لبرل سیکولر فیمنزم ہے, دوسرا ایک اسلامک فیمنزم ہے جو دین کو بھی اسی روپ میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین جو ہے نا وہ صرف عورت ہی کے بارے میں بات کرتا ہے. ہم اس کے قائل نہیں ہیں, لیکن بات صحیح ہے کہ عورت جب بیٹی ہے تو وہ رحمت کی صورت ہے, عورت جب بیوی ہے تو وہ جنت میں جانے کا باعث بن جاتی ہے, اور عورت خاص طور پہ جب وہ ماں ہے تو اس کی پاؤں تلے جنت ہے. تو یہ بات تو حق ہے کہ عورت کے پاؤں تلے جنت ہے. بہرحال ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے عورت کو وہ مقام دیا ہے جو اس سے پہلے نہیں تھا. اس سے پہلے جو عورت کو مقام نہیں ملا ہوا تھا وہ مقام شریعت نے عورت کو دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سائیڈ پوائنٹ اگین, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں کو جو مقام دیا ہے ہم اس کو انڈرمائن کریں. شریعت نے مردوں کو ایک مقام دیا ہے, عورتوں کو مقام دیا ہے. جو عورتوں کا مقام ہے وہ عورتوں کو دینا چاہیے, جو مردوں کا مقام ہے وہ مردوں کو دینا چاہیے. ہمارے یہاں دو ایکسٹریمز ہیں, ٹاکسک میسکلینٹی, ٹھیک ہے, جس میں مرد جو ہے وہ ایسی روایات لے کر آتا ہے. کون سی روایت آپ کو یاد تو ہوگا, اگر عورت کو سجدے کا حکم دیا جائے, اگر کسی کو اللہ کے بعد سجدے کا حکم دیا جاتا ہے تو عورت کو مرد کو دیا جاتا ہے. یہ ہم یوز کرتے ہیں جب ہمیں ابیوز کرنا ہوتا ہے. یہ ہم یوز کرتے ہیں جب ہمیں ابیوز کرنا ہوتا ہے. صحیح ہے. اسی طریقے سے عورتیں جو ہیں وہ دوسری روایات لے کر آتی ہیں. یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. شریعت کو ایک دوسرے پہ مارنا نہیں چاہیے. شریعت کے ایویڈنسز کو ایک دوسرے پہ مارنا نہیں چاہیے کہ سامنے والا جو ہے وہ شریعت کے مخالف ہو جائے کہ بھئی یہ کیا بات ہو, یہ کیا بات ہو, یہ کیا بات ہے. اللہ کے نبی اور جس طرح آدھا دین آدھا عقل والی جو روایت ہے وہ بھی ہم عام طور پہ ابیوز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یہ روایت کے جو الفاظ ہیں یہ عورتوں سے ہی نریٹڈ ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے سامنے ہی بیان کیے تھے, مردوں کے سامنے بیان نہیں کیے تھے. اور ایون مکس گیدرنگ بھی نہیں تھی, یعنی دونوں بھی موجود نہیں تھے, دونوں جینڈرز موجود نہیں تھے, بلکہ صرف عورتیں موجود تھیں جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان کی تھی. اور یہ عید کا موقع تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا, اس کے بعد عورتوں کو الگ سے نصیحت کی. ان میں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اور سوال کرنے والی خاتون بھی عورت تھی جس نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہوئی, آدھا دین اور آدھا عقل. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کی. یہ عورتوں کے سامنے ہی بیان کیا ہے, یعنی ان کو کچھ نصیحت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باپ کی حیثیت سے اپنی یعنی جو دینی بیٹیاں ہیں ان کو نصیحت کر رہے ہیں. تو باپ ایسی نصیحت کر سکتا ہے, لیکن وی کی ناٹ یوز دوز ایویڈنسز اگینسٹ ایچ ادر. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں استعمال کرنا چاہیے. یہ سائڈ پوائنٹ تھا. اینی ویز تیسرا مسئلہ ان کے اندر جو تھا, جیسے کہ ڈیپریویشن آف انہیریٹنس میں وہ عورتوں کو وراثت نہیں دیتے تھے. یا ایھا الذین, قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کسی عورت کو
انہیرٹ کرو عورت کو انہیرٹ کرو اس کی ول کے بغیر، اور اس کی ول کے بغیر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب مرد کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کے جو گھر والے تھے، اس مرد کے جو گھر والے تھے، احق بامرأتہ، وہ اس عورت پر زیادہ حقدار سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم حقدار ہیں۔ ان شاء بعضهم تزوجوها، اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو وہ شادی کر لیتا تھا اس عورت سے، وان شاءوا زوجوها، اور وہ چاہتے تو کسی اور سے اس کی شادی کرا دیتے، وان شاءوا لم یزوجوها، اور چاہتے تو کبھی بھی شادی نہیں کرتے۔ فهم احق بها من اهلها فنزلت هذه الآیۃ فی ذلک، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا زیادہ حق ہے یعنی اس عورت کے اوپر اس کے گھر والوں کا زیادہ حق ہے، مرد کے گھر والوں کا زیادہ حق ہے۔ فنزلت هذه الآیہ، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تم عورتوں کو انہیرٹ نہیں کر سکتے اگینسٹ دیئر ول، ان کی اجازت کے بغیر۔ اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان کو انہیریٹنس بھی نہیں ملتی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عورت مرد کی ہے، مرد کے گھر والوں کی ہے، تو وہ چاہیں تو شادی کریں گے، چاہے تو نہیں شادی کریں گے، تو اس کا مال تو بالاولا اس کا نہیں ہوا نا۔ جب عورت کسی اور کی نہیں ہو سکتی، عورت اپنے آپ کی نہیں ہو سکتی، تو عورت جو مرد کا مال تھا وہ کیسے اس عورت کا ہو جائے گا؟ تو وہ اس پر قبضہ کر لیتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی سملر سچویشن، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، بھائی قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں جہیز میں دے دیا تھا نا جتنا دینا تھا، تمہیں جہیز مل گیا تھا، اس وقت ہم نے 30 لاکھ 40 لاکھ جمع کر کے دے دیے تھے، اب جو ہماری کروڑوں کی دکانیں ہیں یا کروڑوں کے پلاٹ ہیں، کروڑوں کی گھر ہیں، اب اس پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب ہم شریعت کا ایک رستہ خراب کرتے ہیں تو دوسرا رستہ بھی خراب ہوتا ہے۔ شریعت نے جہیز کا کوئی معاملہ نہیں رکھا تھا، ہم نے اس کو واجب کر دیا، اس کے بغیر شادیاں نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہ رستہ بند کرتے ہیں تو ہمیں دوسرا رستہ بھی پھر بند کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ سلف کہا کرتے تھے کہ جب ایک بدعت آ جاتی ہے، جب اہل اسلام میں ایک بدعت آ جاتی ہے تو اللہ ان میں سے ایک سنت اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ بدعت ہی ہے نا جہیز، نیا طریقہ ہے نا دین کے اندر۔ نکاح بالکل سادہ طریقہ تھا، آپ عام طریقے سے نکاح کرتے ہیں، لوگوں کی سمپل شادیاں ہوتی، لیکن سمپل شادیوں کے بجائے ہم نے جہیز بھر کے جہیز دینا شروع کر دیا۔ اور پھر جب وراثت کی باری آتی ہے تو لڑکے کہتے ہیں، بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تمہیں اس وقت دے دیا تھا، تمہیں لاکھوں کا جہیز دے دیا تھا، لاکھوں کا گولڈ دے دیا تھا، اب کیا لینے آئی ہو؟ یہ تو ہم نے اپنے باپ کے ساتھ مل کے کمایا، اس وقت تو ہم نے بالکل سب کچھ نچھاور کر دیا تھا تمہارے اوپر، ہم تو زیرو پہ آ گئے تھے، تو باپ نے کیا کمایا؟ یہ تو ہم نے محنت کر کے کمایا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو انہیریٹنس کا معاملہ ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلی چیز کہ ہم شادیاں اگر صحیح طریقے سے کریں گے تو آگے کے معاملات بھی صحیح ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے فورس میرجز اینڈ میرج ریسٹرکشنز، جو پچھلی بات گزری ہے وہ میں نے بتا دی ہے۔ ہینگنگ میرجز، اسی طریقے سے میرجز کو ہینگ کر دیتے تھے۔ کس طریقے سے؟ 2 طریقے سے، یعنی وہ نہ ڈیورس دیتے تھے نہ کمپلیٹلی اپنے پاس ایز زوجہ رکھتے تھے۔ 2 طریقے تھے، ایک تو زہار تھا، ڈکلیئرنگ دا وائف ایز فاربڈن لائک اے مدر اور سسٹر یٹ ناٹ ڈیورسنگ ہر، اور اس کے بارے میں قرآن میں ہے سورہ مجادلہ کے اندر، جب وہ خاتون آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی کہ میرے ہسبینڈ نے میرے زہار کیا ہے تو اب میں کیا کروں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ نے سن لیا اس عورت کی بات، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، جو آپ سے لڑ رہی تھی، جھگڑ رہی تھی، فی زوجہا، اپنے مرد کے بارے میں، اپنے شوہر کے معاملے میں، کہ اس نے مجھے زہار کر دیا ہے، اس پہ کیا حکم ہے؟ تو وہ بحث آرگیو کر رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو عام طریقہ کار موجود تھا اس وقت، رائج الوقت طریقہ کار موجود تھا، اس کو کنٹینیو رہنے دیتے انٹل انلیس شریعت کی طرف سے کوئی حکم آ جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے کہ میں کیا حکم دوں جب شریعت اللہ کی طرف سے کوئی آیات نازل نہیں ہوئی ہے، تو زہار کو جس طرح یوزلی پریکٹس کرتے ہیں ویسے ہی پریکٹس کرو۔
تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیات نازل کی کہ یہ زہار جائز نہیں ہے اور جو کرے گا تو اس کے اوپر فدیہ ہے وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے ایلا ایک طریقہ تھا کہ وہ قسم کھا لیتے تھے کہ میں اپنی وائف کے پاس کے ساتھ تعلق نہیں رکھوں گا اور انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے, یعنی آئی وونٹ ٹیل کہ کب تک, بس اٹس کائنڈ آف سیپریشن ہو جاتی تھی, میاں بیوی میں سیپریشن ہو گئی لیکن سیپریشن انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے, انڈیفینٹ پیریڈ, یعنی اس میں اب کوئی مطلب اب مر چاہے تو وہ 10 سال بھی لٹکا دے, 6 سال بھی لٹکا دے, 12 سال بھی لٹکا دے, 6 مہینے بھی لٹکا دے, جب اس کی مرضی آئے وہ ریلیشن رکھے گا, چاہے تو ڈیورس دے دے گا, چاہے تو واپس بلا لے گا وغیرہ وغیرہ, جو بھی اپنی مرضی آئے گی اس کی وہ کرے گا. تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کو 4 مہینے پہ محیط کر دیا. اللہ نے کہا کہ اگر تم نے سیپریشن کرنی بھی ہے, مسائل آ جاتے ہیں شادی شدہ زندگی کے اندر, تو جب یہ مسائل آ جائیں اور سیپریشن کا معاملہ آ جائے تو 4 مہینے سے زیادہ سیپریشن نہیں کر سکتے. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم, کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی عورتوں کو ایلا کر دیا ہے, یعنی علیحدگی اختیار کر دی ہے, تربص 4 اشہر, the maximum period is for 4 months. فإن فاؤوا, اگر وہ وفا کرتے ہیں, اگر وہ واپس بلا لیتے ہیں, اگر وہ پیچ اپ کر لیتے ہیں, فإن اللہ غفور رحیم, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم, اور اگر وہ ڈیورس کا پلان ہے ان کا, then فإن اللہ سمیع علیم, اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا اور جاننے والا ہے. یعنی دونوں صورتوں میں اللہ نے اپنی صفات کا بیان کیا کہ ایک طرف غفور رحیم کہ تم معاف کر دو گے تو اللہ بھی غفور رحیم ہے, لیکن اگر تم الگ ہونا چاہتے ہو, سمجھ میں آتا ہے کہ یو کانٹ کنٹینیو وتھ ایچ ادر, دین ریممبر دیٹ اللہ سمیع علیم ہے, یعنی طریقہ صحیح ہونا چاہیے, شریعت کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. اسی طریقے سے عورتوں کو وہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے یا سال کے لیے مارننگ ریچول میں ڈال دیتے تھے, یعنی اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کو 1 سال کے لیے جو ہے نا وہ الگ کر دیتے تھے, اور اس کو وہ جو ہے وہ روتی رہتی تھی اور یعنی اپنے زوج کے جو ان کا شوہر ہے اس کے اوپر وہ یعنی وہ اپنا افسوس کرتی رہتی تھی. تو زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ كانت المرأة اذا توفی عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شرا ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعتى بعرة فترمي. یعنی عورت کو جب اس کا شوہر انتقال ہو جاتا تو اس کو ایک جگہ پہ ایک ڈارک روم میں ڈال دیتے تھے اور اس کو پرانے کپڑے, پھٹے ہوئے کپڑے پہناتے تھے, اور اس کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ پرفیوم لگائے, یہاں تک کہ 1 سال گزر جاتا تھا, اور 1 سال گزرنے کے بعد اس جانور کو لایا جاتا اور اس کو اس سے رگڑا جاتا, اور اگر جانور مر جاتا تو اس کی پیوریفیکیشن کا اس کو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاک ہو گئی ہے, اور اگر وہ جانور نہیں مرتا تو وہ اس کو گندگی میں پھینک دیتے تھے, اور اس کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ واپس سوسائٹی میں واپس آ سکے. یعنی اس کے حالات یہ ہو گئے تھے کہ ایک عورت کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی تھی جس کا شوہر کا انتقال ہو جائے. خیر بہرحال یہ کچھ قبائل میں ہوتا تھا, ہر قبیلہ ایسا نہیں کرتا تھا. پیچھے بھی جتنی باتیں گزری ہیں, خاص طور پہ یہ جو لڑکیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دینا, یہ ہر قبیلے میں نہیں ہوتا تھا. کچھ قبائل ایسے تھے جو یہ کام کرتے تھے, کچھ قبائل ایسے تھے. obviously اگر یہ ہوتا تو مرد کیسے ہوتے, معاشرہ آگے کیسے چلتا. تو یہ عام نہیں تھا, لیکن خاص علاقوں میں, خاص قبائل میں یہ سب کچھ ہوتا تھا. آ جائیے birth of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Before the birth of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam,
the year Prophet ﷺ born, something happened. An incident happened. And that incident was the incident of elephant. اصحاب الفیل کا واقعہ جس کے بارے میں قرآن اشارہ کرتا ہے. معذرت اس میں آپ کے نوٹس کے اندر غلطی ہوئی ہوئی ہے, آیات آگے پیچھے ہوئی ہیں, لیکن ہمیں وہ آیات پتہ ہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. کیا تم نے اصحاب فیل کا واقعہ نہیں سنا, یا تم نے نہیں دیکھا اصحاب فیل کا واقعہ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کہ ان کے ساتھ کس طرح برا ہوا, کیسے ان کو برباد کر دیا. ان پہ پرندے بھیجے, ابابیل پرندے بھیجے, ترمیہم بحجارۃ من سجیل, جو لے کر نشانے مار رہے تھے, جو ان پہ لگا کے نشانے مار رہے تھے. فجعلہم کعصف مأکول, اور ان کو بنا دیا جیسے کھایا ہوا چارہ. جیسے جانور کھانے کے بعد جب کھانا کھا لیتا ہے اس کھانے کو دیکھا کریں, تو جس طرح وہ چارہ ہوتا ہے, وہ چارہ وہ یعنی تھے کون؟ ہاتھیوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا. دا اسٹوری اس کے ابرہہ نامی شخص تھا جو کہ بادشاہ تھا. اس نے اپنا ایک چرچ بنایا تھا, ایک عبادت گاہ بنائی تھی, اور وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کی طرف آئیں, لیکن لوگ جاتے تھے بیت اللہ کی طرف. وہ لوگ بیت اللہ کی طرف جاتے تھے. تو اس نے فیصلہ کیا, اس نے قسم کھائی بلکہ, کہ میں اس وقت تک سکون میں نہیں بیٹھوں گا جب تک میں کعبہ کو ڈسٹرائے نہ کر دوں, کعبہ کو ختم نہ کر دوں. تو وہ رستے میں چلا, اور پھر مختلف قبائل علاقے آئے جن کو وہ فتح, یعنی انہوں نے لڑنے کی کوشش کی, وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ ان کے کنگز یا ان کے بادشاہ, ان کے سرداروں کو وہ کیپچر کرتا رہا, اور انہوں نے الٹیمیٹلی ان کے سامنے معافیاں تلافیاں کی, اور کہا کہ مثال کے طور پہ ایک تھا ذو نفر, یہ ویسے عبد المطلب کا دوست بھی تھا. تو اس کو اس نے لڑنے کی کوشش کی, لیکن یہ فیل ہو گیا, ڈیفیٹڈ ہو گیا. تو پھر اس کو پکڑ لیا گیا. تو اس نے کہا کہ او کنگ ڈو ناٹ کل می, فار کیپنگ می الائیو از بیٹر فار یو دین کلنگ می. آبویسلی ابراہ چاہتا بھی نہیں تھا, ابراہ کسی کو قتل کرنا نہیں چاہتا تھا, وہ صرف کعبہ کو ڈسٹرائے کرنا چاہتا تھا, وہ دشمن نہیں بنانا چاہتا تھا. ہی واز ویری اسمارٹ پولیٹیشین, he was a very smart politician. He didn't want to kill people, he wanted to destroy Kaaba. That was his game, his ultimate goal. So اس نے ذو نفر کو اپنے قبضے میں کر لیا. پھر آگے بڑھے, پھر ایک اور علاقے میں گئے, القثام کے علاقے میں. تو وہاں پر ایک شخص نفیل بن ابن حبیب القثامی اور اس کے ٹرائب نے, اور یمن کے کچھ ٹرائب نے اس سے لڑنے کی کوشش کی, لیکن وہ بھی فیل ہو گئے. تو نفیل نے جب وہ پکڑا گیا, جب وہ کیپچر ہو گیا, تو اس نے پھر اس ابرہہ کے سامنے کہا کہ او کنگ, آئی نو دا لینڈس آف دا عربز ویل, ڈو ناٹ کل می اینڈ آئی ول گائیڈ یو اینڈ مائی ہینڈز ول بی وتھ یو ان اوبیڈینس اینڈ سبمیشن. تو اس کو بھی اس نے چھوڑ دیا. پھر آگے بڑھے, مسعود ابن معتب ثقیف قبیلے کا شخص تھا, اس سے لڑی. جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے پہلے سے ہی سبمٹ کر دیا. اس نے کہا کہ او کنگ, وی آر یور سرونٹس اینڈ ہیو نو کانفلکٹس وتھ یو. دا پلیس یو سیک از ناٹ ہیئر, آر سیکرڈ سائٹ از اللات, بٹ دا ہاؤس یو سیک از ان مکہ, وی ول سینڈ سم ون ٹو گائیڈ یو. تو میں آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں کسی کو جو آپ کو ہیلپ کرے, تو آپ ادھر رخ نہ کریں, ادھر رخ کر لیں. They sent Abu Rigal, one of their freed slaves, to guide Abraha's army. However, when they reached Al-Mughammas, Abu Rigal died and his grave was later stoned by the Arabs. From Al-Mughammas, Abraha sent Al-Aswad bin Ibn Maqsood کہ وہ جائیں اور قریش کو جا کے میسج دیں, اور ساتھ میں ان کی جتنے بھی جو بھی چیز ان کی ملے وہ اٹھا کے لے آؤ. تو he captured 200 camels belonging to Abd al-Muttalib. Abraha then sent Hunta al-Himyari to Makkah with the message, ask for their leaders and tell him that I have not come to fight but only to demolish the Kaaba. If they do not resist, there will be no harm. Again میں جیسے آپ کو کہا کہ he was a very smart politician, he did not want to kill people. Obviously یہ چاہتا ہے کہ لوگ
میری طرف آئیں. اگر وہ لوگوں سے لڑائیاں شروع کرے گا تو الٹیمیٹلی اس کا چرچ, اس نے جو اپنی عبادت گاہ بنائی ہے, اس تک لوگ کیسے آئیں گے؟ اس نے جا کے وہاں پہ میسج دیا. عبد المطلب نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اس سے لڑنے کی. وی ول لیو ہم ٹو دا ہاؤس اینڈ اف اللہ ولز ہی ول پروٹیکٹ اٹ. اگر اللہ چاہے گا تو اس کو بچا لے گا. اس کے بعد عبد المطلب کو اس نے حنطہ نے جو غلام تھا ابرہا کا, اس نے انوائٹ کیا کہ آپ آئیں اور ابرہا سے ملاقات کریں. جب وہاں پہنچے تو ذو نفر سے ملاقات ہو گئی. جیسے میں نے کہا ذو نفر جو پیچھے ایک قبیلے کا یا ایک علاقے کا سردار تھا, اس کو کیپچر کر چکے تھے. اس سے ملاقات ہوئی. اس کو کہا کہ بھائی کچھ کرو, تو اس نے کہا کہ بھائی آئی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ, آئی ایم اے پرزنر, میں تو یہاں پر قیدی ہوں, لیکن میں ایک کام کر سکتا ہوں. جو انیس ہے, جو ایلیفنٹ کا رکھوالا ہے, اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری بات آگے پہنچا دے. انیس نے ابرہا تک بات پہنچائی اور کہا کہ او کنگ, دس از دا لیڈر آف قریش, دا ماسٹر آف Makkah's trade caravan. He feeds people in the valley and wild animals in the mountains. You have seized 200 of his camels. If you can, please honor him. So ابرہا نے کہا ٹھیک ہے. ابرہا کے جب سامنے آئے تو وہ عبد المطلب کو جب اس نے دیکھا, ابرہا نے تو بڑا حیران ہو گیا عبد المطلب کی پرسنالٹی کو دیکھ کر. The kind of personality عبد المطلب, he was very long, strong person. خوبصورت بھی تھے, بڑے لمبے بھی تھے, چوڑے بھی تھے, یعنی بڑا اسمارٹ جینٹل مین تھے. تو جب ابرہا نے ان کو دیکھا تو ابرہا نے ان کی عزت تو ضرور کی, لیکن ان کو اپنے ساتھ اوپر تھرون پہ نہیں بٹھایا, خود ان کے ساتھ جا کے نیچے بیٹھ گیا کہ میں اپنی جگہ پہ تو نہیں بٹھاؤں گا, لیکن بہرحال عزت دینے کے لیے وہ نیچے بیٹھ گیا. تو عبد المطلب نے اس سے کہا کہ اے بادشاہ, تم نے میرے اونٹوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, وہ واپس مجھے دے دو. ابرہا نے کہا, ابرہا نے بڑے حیرانگی سے جواب دیا. اس نے کہا کہ انیشلی آئی واز امپریسڈ بائی یور پرسنالٹی. میں تمہیں جب دیکھا, میں تو پرسنالٹی تمہاری دیکھی, میں نے کہا کہ بڑا کوئی قابل شخص ہوگا, بھی مجھ سے نیگوشیٹ کرے گا کہ یہاں نہیں آؤ, یہ کر لو. لیکن یو آر آسکنگ فار یور کیملز اینڈ ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فار دا مکہ, فار دا کعبہ. تو عبد المطلب نے کہا کہ آئی ایم دا لارڈ آف دیز کیملز, میں تو ان کا بادشاہ ہوں, میں تو ان کا مالک ہوں, میں تو ان اونٹوں کا مالک ہوں, اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ اپنے کعبہ کی خود حفاظت کرے گا. میں جس کا مالک ہوں وہ اس کی حفاظت کرے گا, اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا. تو ابرہا نے ایروگنٹلی کہا کہ وہ مجھے نہیں روک سکے گا. تو عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے, جو کرنا چاہتے ہو کرو. واپس آ کے عبد المطلب نے لوگوں کو کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ, ابرہا نے آگے کرنا ہے. اینڈ دین الٹیمیٹلی ابرہا جب آگے بڑھنے کی کوشش کی ابرہا نے, تو وہ آگے نہیں بڑھ سکا. جب وہ یمن کی طرف موڑتے اس کو, تو اپنی ہاتھیوں کو موڑتے یمن کی طرف, وہ بھاگنا شروع کرتے, اور جب وہ مکہ کی طرف موڑتے تو وہ رک جاتے. پھر واپس وہ یمن کی طرف لے کے جاتے تو وہ چلنا شروع ہو جاتے, اور جب اس طرف لے کے آتے تو وہ رک جاتے. اور یہاں تک کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابابیل بھیجے جنہوں نے اس کو ختم کر دیا. اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر حدیبیہ کے مقام پر تھے اور وہ نہیں چل رہی تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اسی نے روکا ہے جس نے اصحاب الفیل کو روکا تھا. اس اونٹنی کو اسی نے روکا ہے, اسی چیز نے, یعنی یہ تھکی نہیں ہے, اس کو اسی چیز نے روکا ہے جس نے اصحاب الفیل کو روکا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے, اللہ کی طرف سے فرشتے آئے تھے جنہوں نے ان اصحاب الفیل والوں کو روک دیا تھا. آ جائیے. تو یہ وہ سال تھا جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تقریباً 50 دنوں بعد, 50 یوماً 50 ڈیز بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اور عام طور پر لوگ اس وقت گنتی سے یاد نہیں کرتے تھے, یعنی جس طرح ہم آج 2024, 2025, 1993, 94, 95 اس طرح ان کے ہاں یاد نہیں کیا جاتا تھا. ان کے ہاں فیمس انسیڈنٹس کے ساتھ یاد کیا جاتا تھا
کہ اچھا اس سال کیا واقعہ ہوا تھا، اس سال کیا واقعہ ہوا تھا، اس سال کیا واقعہ ہوا تھا، تو اس سے یاد کرتے تھے. ان کے ہاں نمبرز کے تھرو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا تھا یا یاد نہیں رکھا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی طرح یاد ہے کہ وہ اصحاب الفیل کا جو واقعہ ہوا، واقعہ فیل، اس کے بعد پیدا ہوئے تقریباً 50 دنوں بعد. اٹ واز منڈے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش منڈے کو ہوئی. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خود سوال پوچھا گیا سئل عن صوم یوم الاثنین کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت او انزل علی فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی، یہی وہ دن ہے جس دن مجھے مبعوث کیا گیا یا جس دن مجھ پر وحی نازل کی گئی. تو منڈے شریعت کے اندر، اسلام کے اندر ایک سیکرٹ ڈے سمجھا جاتا ہے. اوبیسلی جمعے کی طرح نہیں، لیکن اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور خاص طور پہ اس دن روزہ رکھنے کی اہمیت ہمیں سنت سے ملتی ہے. دا 12th آف ربیع الاول، 12th کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ ضعیف روایات کی روایات ملتی ہیں اور ضعیف روایات ہم قبول کرتے ہیں. تو اس میں ضعیف روایات موجود ہیں، اور بھی موجود ہیں، دوسرے دنوں کی بھی موجود ہیں. 21 تاریخ کی بھی آتی ہے، 2 تاریخ کی بھی آتی ہے، مختلف آتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ دن اس طرح یاد نہیں کرتے تھے، ان کے ہاں کوئی باقاعدہ اس طرح دنوں کے حساب نہیں رکھے جاتے تھے. وہ فیمس انسیڈنٹ سے اپنے دنوں کو اور سالوں کو یاد کیا کرتے تھے. تو اس کے بارے میں گمان یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. ہاؤ ایور، پیدائش ہونے سے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہو جاتی کہ اس دن ہم کوئی کام کریں. جو کام کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں شریعت میں تاکید آ گئی ہے، بتا دیا گیا، وہ ہے روزہ رکھیں، عبادت کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اگر 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ رکھیں، کیونکہ اس کی شریعت میں ہمیں اجازت مل گئی، نظر آ گئی، اس کے مطلب کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے. اس کے علاوہ باقاعدہ محفل میلاد منانا، راتوں کو جاگنا، 2-3 بجے تک نعتیں پڑھنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب بدعت و خرافات میں آئے گا، اور اس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. In the year of elephant, when the world was illuminated by the blessed light of the Prophet sallallahu علیہ وسلم. میں نے جیسے کل بھی یہ روایت بتائی تھی کہ رأت امی حین حملت بی کان نورا یخرج منها اضاءت له قصور مصر من ارض الشام، کہ میری ماں نے جب وہ پریگننٹ تھی، انہوں نے مجھے دیکھ لیا، اپنے اندر سے ایک لائٹ واز ایمینیٹنگ فرام ہر، ان کے اندر سے ایک لائٹ نکل رہی تھی جو کہ بصرہ، جو کہ شام کا علاقہ ہے، اس کے پیلسز کو روشن کر رہی تھی. There is a difference of opinion regarding when this light appeared. Was it during the pregnancy or at the time of birth? اس پہ اختلاف ہے اسکالرس کا. However, ابن رجب رحمہ اللہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ کرتے ہیں کہ this light is as a sign of the guidance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam would bring, through which the people of the earth would be enlightened, the darkness of polytheism would be removed. شریعت کی نور سے دنیا بھر جائے گی، دنیا میں پھیل جائے گی، اور شرک و کفر کی جو اندھیرے ہیں وہ اس سے ختم ہو جائیں گے. اور یہی بات انتقال کے ٹائم پر انس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، اس دن مدینہ روشن ہو گیا، اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مدینہ ڈارکن ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، ان کا نام آمنہ بنت وہب تھا. عبد المطلب chose آمنہ بنت وہب of the Zuhr clan as a wife for his son عبداللہ. یہ رشتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی کزن ہی لگتی تھی، رشتے میں دور سے، یعنی گریٹ گرینڈ فادر سے ان کا شجرہ نسب جا کے ملتا تھا. Amina was then the best Qurayshi women in lineage and status. His father Abdullah bin Abdul Muttalib was the father of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. His name was Abdullah bin Abdul Muttalib, and he was also known as Az-Zabih and was famous for his beauty. Az-Zabih. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جو کہ بہت بہت ضعیف ہے، امام شوکانی نے اس کو ضعیف کہا ہے. وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا I am a son of 2 zabihas. I am a son of 2 sacrifices. ایک sacrifice of
اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، اسماعیل علیہ السلام. دوسرا عبداللہ، ٹھیک ہے، عبداللہ. ان کا واقعہ یہ ہے کہ عبد المطلب زمزم کا ان کو بشارت دی گئی تھی خواب میں، اور وہ زمزم کھودنے لگے تو اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا موجود تھا اور بڑا مشکل ہو گیا تھا ان کے لیے وہ کھودنا. اور باقی قبائل آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں لیکن ہمارا بھی شیئر ہوگا، تو انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ مجھے بشارت ملی ہے، یہ میرا ہی ہے. تو جب کھودنے لگے تو مشکل ہوئی تو انہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا، اللہ سے کہا کہ اللہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ان میں سے ایک تیری راہ میں قربان کر دوں گا. اللہ نے ان کو 10 بیٹے دے دیے جن میں عبداللہ بھی موجود تھے. اب فیصلہ کرنا تھا کہ ان میں سے کس کو سیکریفائز کریں، کس کی قربانی کریں. اب 10 بیٹوں کا نام لکھ کے ایک چٹ میں ڈالا اور نام نکالا تو عبداللہ کا نام آیا. اب پریشان ہو گئے کہ عبداللہ سب سے خوبصورت، جیسے بیوٹی کا ذکر ہے، سب سے خوبصورت، سب سے چہیتے بیٹے تھے. پریشان ہو گئے کہ میں اس کو کیسے سیکریفائز کروں. تو پھر مشورہ کیا، اس وقت جو بھی موجود تھے بڑے بزرگ، جو بھی دیندار لوگ موجود تھے، ان سے مشورہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ چٹ ڈالو اور جتنی بار بھی عبداللہ کا نام آئے اس کے بدلے 10 کیملز کو سیکریفائز کرو. اور یہ کام 10 دفعہ کیا گیا، یعنی ایک دفعہ چٹ نکالی عبداللہ کا نام آیا، دوسری دفعہ چٹ نکالی عبداللہ کا نام آیا، تیسری دفعہ چٹ نکالی عبداللہ کا نام آیا. 10 دفعہ چٹ نکالی اور اس میں سے عبداللہ کا نام آیا. اور پھر اور اس کے بعد نام نہیں آیا تو ultimately he had to sacrifice 100 camels in the cause of Allah سبحانہ و تعالیٰ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو روایت، جو کہ موضوع ضعیف روایات ہے، میں نے آپ کو بتایا، لیکن بہرحال اس سے ایک اشارہ ضرور مل جاتا ہے کہ یہ جو سیکریفائز، ایک عبداللہ اور دوسرا اسماعیل علیہ السلام. تو اسماعیل علیہ السلام اوبیسلی انہی کے نسب میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی طریقے سے عبداللہ بھی ان کے والد ہیں. However, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was born as an orphan. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was born as an orphan, as his father passed away while he was still in his mother's womb, and he never had the chance to see him. The Quran indicates to this by saying, "Alam yajidka yatiman fa'awa." In Surah Az-Zuha, Allah subhanahu wa ta'ala says, کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ الم یجدک یتیما فآوا، اور ہم نے آپ کو آپ کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا ہے، آپ کو چادر نہیں دی، آپ کو یعنی آپ کی ہیلپ نہیں کی، آپ کی ٹیک کیئر نہیں کی. تو یہ the lesson we can learn from this is کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی آپ پہ کوئی احسان کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہم میں سے آج سے کچھ سالوں پہلے دین پہ نہیں تھا، آج اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. کچھ لوگ غریب تھے، ان کے پاس اتنی پیسہ نہیں تھا، دولت نہیں تھی، مال نہیں تھا، ایک بس ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے تھے، آج اللہ نے ان کو دولت دے دی. تو جب بھی اللہ آپ کو دولت دے، اللہ آپ کو کوئی نعمت دے، اللہ آپ کو ہدایت دے، جو بھی چیز ملے، سورۃ الضحیٰ کا میسج یہی ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ فاما الیتیم فلا تقہر. آپ کے پاس جب یتیم آئے تو اس کو بری نظروں سے نہیں دیکھنا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو منع نہیں کرنا، اس کو دھچکارنا نہیں، اس کو بدتمیزی سے جواب نہیں دینا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو نعمت اللہ نے آپ کو دی اس کو پھیلاؤ. اس کو پھیلانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو شو آف کرو، اس کو پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے کام آئے. وی کین لرن دس لیسن فرام سورۃ الضحیٰ. واللہ اعلم، ما توفیقی الا باللہ. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ علیہ